تو جو مشرک ہے نا، مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے. یا آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں، پبلک کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں. واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے. معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں. مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے، میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور نبی کو کب پکاریں؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں، نبی ہی کو. دیکھو یہاں کوئی وزیر ہو جو پانی پہنچانے کا ذمہ دار ہو، گورنمنٹ نے اس کو یا کہ الیکٹرک والوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جب مناسب سمجھو تو بجلی وہ لوڈ شیڈنگ کر لینا، اور جب سمجھو تو بجلی دے دینا. تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ الیکٹرک والوں کے پاس. ہمیں پتہ ہے بھائی ادھر جائیں، انہوں نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، ادھر ہی جاتے ہیں نا. یہاں سے کام نہیں ہوگا پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اوپر کی جانب جائیں گے ہم. تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہاں سے کام نہیں ہوا تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ یعنی نبی نہیں کریں گے بھائی، نبی نہیں کریں گے پھر اللہ کر دے گا. تو یہ دنیا کی وزارتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک والے آپ کی بات سن نہیں رہے، وہ سو رہے ہیں، یا ان کو آج کام ہے، یا ان کو پتہ ہے ہمیں گورنمنٹ نے جتنی بجلی دی ہے اس میں اتنی ہی ہم پبلک کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، تو پھر ہم اوپر کی جانب جاتے ہیں. لیکن پیغمبر کو میرے بھائی اگر اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں تو پھر اس لیے دی ہے نا کہ پیغمبر کام کریں. پھر ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مشرک کے پاس کوئی جواب بولو نہیں. توحید کا عقیدہ آسان ہے بھائی، کوئی اختیار دیا ہی نہیں. اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، اور عامل تو ہوتے ہی ایک نمبر کے الو کے، آگے آپ مسجد سے باہر نکل کے لگا دیے گا جو گالی مکمل کر لیے گا. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ہاں اسباب کے تحت تو ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ، یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے، یہ تو لاجک ہے نا. یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں بنتی. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، جس نے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. ورنہ کائنات جب نہیں تھی تو اس کا ہو جانا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی. 100 دفعہ ڈاروین پیدا ہو کے مر جائے، تھیوریاں پیش کر کر کے پاگل ہو جائے گا، لیکن یہ وہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ انرجی یا مادہ کیسے پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی فرسٹ ٹائم تو بغیر سبب کے اللہ نے کہا کن، تو انرجی پیدا ہو گئی یا مادہ پیدا ہو گیا. ابھی ایسا ہی ہے جیسے انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی، ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ پیدا ہوا. پھر وہ انرجی E is equal to mc اسکوائر کا قانون لگا، یا یہ الٹا قانون لگا، mc اسکوائر سے E بنا یا E سے mc اسکوائر بنا، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن پہلی دفعہ تو میرے بھائی کچھ پیدا ہوا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. کیونکہ اگر ذریعہ ہوتا تو سوال ہے کہ وہ ذریعہ کہاں سے آیا. تو گھوم پھر کے بعد کہاں جا کے پہنچتی ہے؟ اللہ تک. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کیسے پیدا ہوا؟ بھائی بات
آئنسٹائن نے جو E=mc² ہے نا, وہ اس مادے کے بارے میں فارمولا پیش کیا ہے. اور جو نیوٹن نے جو جتنی بھی فزکس کے لاز پیش کی ہے نا, کہ یہاں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو, چینجنگ نہیں ہو سکتی چینجر نہ ہو, وہ اس مادے کے بارے میں کہا ہے. اللہ کے بارے میں سائنس نے اب تک فزکس کا کوئی قانون پیش کیا ہی نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتے. تو اس پہ یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے, یہ کہنا آسان ہے کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے. خیر, تو اب سمجھو جو میں توحید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا, آج کے مشرک یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ناموں میں ہیر پھیر کر کے شرک پہ توحید کا لیبل لگا دیتے ہیں. ناموں میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور شرک پہ کیا لیبل لگا دیتے ہیں, توحید کا. اب آپ دعا مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہماری حالت کو دیکھیے, ہماری باتوں کو سنیے, ہماری مدد کیجیے. آپ ان سے جا کے کہتے ہو بھائی نبی تو قبر میں ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی ہماری ہر جگہ سے پکار سنتے ہیں. نبی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو یہی تو الوہیت ہے, جس کو پکارا جائے یہ نظریہ رکھ کر, تو اسی عمل کو دعا کہا جاتا ہے. اور یہ دعا اللہ کی نظر میں عبادت ہے, بلکہ عبادت کا جزو اعظم ہے. ہر بھگوان کو پکارا جاتا ہے, ہر معبود کو. ہندو مندر میں جا کے سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے جتنا اس کو پکار کو کہ میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. مزاروں میں لوگ طواف اور سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا اس سے مرادیں مانگنے کو فوکس کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دیکھو اللہ نے پہلے کہا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو, پھر اللہ نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جو دعا مانگنے میں تکبر کریں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو یہاں اللہ دعا کو کیا کہہ رہے ہیں, عبادت. بھائی صاحب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اللہ نے اس سورہ زمر کی اس آیت میں کیا فرمایا, مجھ سے دعا مانگا کرو, اور جو میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے. تو تمام مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ دعا ہی کیا ہے, اصل عبادت ہے. تو جب آپ نبی سے دعا مانگ رہو, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, تو آپ سے پوچھا جائے گا بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مطلب یہ بیان کرتے ہو کہ نبی میری جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں, اس کا مطلب آپ نبی سے دعا مانگ رہے ہو, اس کا مطلب آپ نبی کی عبادت کر رہے ہو. پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا, میں نبی کی قبر پہ طواف نہیں کرتا, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو نبی سے مانگ رہا ہوں. بھائی تو مانگنا ہی تو عبادت ہے. جیسے اس نے تھپڑ لگایا تھا اور کہا تھا میں نے تھپڑ نہیں مارا, میں نے تو چپیٹ مارا ہے. تو تھپڑ کو لالو کھیت کی زبان میں چپیڑ کہا جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ بشرطے کہ اسٹائل لالو کھیت والا ہو. دیکھو ایک اسٹائل لکھنؤ کا ہوتا ہے تھپڑ کا, اس میں بڑی تمیز سے درود شریف پڑھ کے لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا, تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے, الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے, نہ شافی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے. واہ واہ, کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں,
کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے, ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حنفی بھی غلط, شافی بھی غلط, مالکیہ بھی غلط, حنبلی بھی غلط, دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط, بریلوی بھی غلط, شیعہ بھی غلط, سنی بھی غلط, اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے, حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم, کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا, پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے, جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے, کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ پھر قواریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے, آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں, اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث, اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں, غلط. قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا, کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے, وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں. تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا. پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا, تو ایک فرقہ 2 فرقوں میں ڈیوائڈ. پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے, پھر 8. اب تک تبلیغی جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے. سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. کام فرقہ پرستی کا ہوتا, لیبل امت کے اتحاد کا لگتا. تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا, لیبل کو فوکس نہیں کیا. نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے. تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا کہ توحید. اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی, ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ٹیکے ویکے لگواتے ہیں, وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا, اللہ. اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے, کامیابی. اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے, اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے, جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام, تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ, کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں, مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں, افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں, مراکش کے لوگ بھی ہیں. حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ, اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی, نہیں کرنے والے بھی, زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے, تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی, زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں, جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے, جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت.
توحید پر کمپرومائز نہیں, ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر, نبی, اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں, اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو, اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی, بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا, تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر, تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا, کام کیا ہوگا, اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا, تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے, کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا, جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یہ چاروں غلط, ایک پہ آ جاؤ, ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہو, ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر, یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا, یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں, تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ, وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو آج امت متاثر ہو رہی ہے لیبل سے. میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, خواتین غصہ کرتی ہیں, ہمارے حقوق پر تو یہ بندہ کبھی بولتا ہی نہیں ہے. میں آپ کے حقوق کا لیبل نہیں لگاتا, کام کس کے لیے کر رہا ہوں, خواتین کے لیے کر رہا ہوں.